عمران خان کی جیل میں بڑی جھڑپ، بڑے احتجاج کی کال۔ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کی کال پر لبیک۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیسے کیا، کون کون سی اس وقت اور جماعتیں عمران خان کا ساتھ دینے جا رہی ہیں، بڑی اس وقت جو ہے سنجیدہ صورتحال ہے۔ اور صحافی بھی اس وقت میدان میں، کیونکہ حمد میر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسد طور کے بعد ایک اور بڑا نام میدان میں احتجاج کے لیے۔ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آل میں اس کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو یہ حکومت بنائی گئی ہے الیکشنوں کے نتائج کو جٹلاتے ہوئے، اور جس کے فارم 45 جو ہے وہ سب سے بڑا اس وقت متنازع بن چکا ہے۔ 47 والے جو کہا جاتا ہے جی وہ حکومت بنا رہے ہیں، 45 والے احتجاج کے لیے روڈز پر موجود ہیں۔ مگر جیل میں جو آج بڑا جھڑپ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے جج کے ساتھ کیا کیا، اور بشرا بی بی بھی وہاں پر ہی موجود تھیں۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ اب کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں جی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، عمران خان جو ہے اس کے بغیر نظام چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا اظہار تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے جو عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے اس پہ انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ وہی نہیں بلکہ اور بھی ٹی ایل پی کیا کرنے جا رہی ہے، اے این پی کیا کرنے جا رہی ہے، سب مل کر خان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہوتا ہے جی، اور اس میں القادر ٹرسٹ کیس، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اس کی ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی ہونے کے حوالے سے ان پہ یہ کیس چل رہا ہے۔ اور خان صاحب کو جو دباؤ دیا جاتا ہے، جو مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب وہ انکار کرتے ہیں تو ان کا کوئی کیس کھول کر ان کی سزا جو ہے وہ سنانے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ ایسا ہی کچھ آج اڈیالہ جیل میں ہوا۔ اڈیالہ جیل میں ناصر جاوید صاحب جج ہیں جی، انہوں نے کیس کی سماعت کی اور ان پر فرد جرم عائد کی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ آپ کہتے ہوں گے وہ ویسے کہاں، انہیں وہاں پر لایا گیا۔ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں مجھے اڈیالہ جیل میں بند کریں، مگر آج 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کی سماعت کے لیے وہ وہاں پر موجود تھی جی۔ فرد جرم عائد کر دی، فرد جرم کی صحت جرم سے انکار کر دیا گیا عمران خان صاحب کو، انہیں چارج شیٹ دی گئی، تو جج صاحب نے، ناصر جاوید صاحب نے انہیں کہا کہ یہ پڑھ لیجئے، جو ڈگری ہے اس پہ آپ پر جو الزامات ہیں انہیں پڑھ لیجئے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میرا وقت مت ضائع کریں، میرا وقت مت ضائع کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، سزا مجھے دینی ہے وہ دے دو، مجھے معلوم ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار کہکہ لگایا۔ اس کہکہے نے نظام انصاف پر جو ایک بھرپور قسم کا وہ اس کا جو اعتراض ہے وہ سامنے آتا ہے، اور جو جج صاحب ہے وہ اس کہکہے سے کیوں پریشان ہوئے؟ وہ پریشان ہوئے، ظاہر ہے ایک جج جو ہے وہ ملزم کو کہہ رہا ہے کہ پڑھو، تم پر یہ جرم جو ہے وہ ہم نے لگایا اور اس فرد جرم عائد کر رہے ہیں، تو وہ ملزم جو ہے وہ کہکا لگاتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہارا نظام دیکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے تم نے میری سزا تجویز کی ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے تم بھی اس کا حصہ ہو، میں بھی اس کا حصہ ہوں، تم کیوں سزا دے رہے ہو اور میں کیوں سزا بھگت رہا ہوں؟ سزا سناؤ اپنی، اور وقت مت ضائع کرو میرا اور اپنا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے پوری قوم کو جو ہے احتجاج کے لیے ہفتے والے دن بڑی کال دی ہے جی، اور وہ احتجاج ہے اس الیکشن میں جس طرح سے ریگنگ ہوئی ہے اس کے خلاف بڑا احتجاج، اور اس احتجاج کا صرف پی ٹی آئی ہی سڑکوں پر نہیں ہوگی، بڑی سیاسی جماعتوں نے اعلان کیا ہے جی سڑکوں پر آنے کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت جو اعلان کیا ہے یہ یقیناً جو ہے یہ جو اہل اقتدار ہیں
ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے اس وقت کسی طرح سے بھی وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہاں تک انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے جی کہ جو ابھی اس الیکشن ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ کے، انہوں نے کہا ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عمران خان کا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جماعت اکثریت میں تھی، اس کا حق تھا، حکومت اس کو دینی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام کو سیدھا کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کچھ کرنا چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، مگر اس احتجاج کے لیے بھی وہ سڑکوں پر پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ چلیں گے، کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ صرف یہ جو جے یو آئی فے ہی نہیں، جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے، ٹی ایل پی آپ کو معلوم ہے، ٹی ایل پی کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ بھی ساتھ دینے کے لیے نکل پڑے ہیں جی، اور اس کے ساتھ اے این پی اور دیگر جماعتیں مل کر جو ہیں وہ احتجاج کریں گی، کیونکہ سب مانتے ہیں کہ ان کے جو الیکشن ہے وہ چوری ہوا ہے، ان کا حق جو ہے اس پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ تو منظر نامہ کچھ 1977 کے الیکشن کی طرح بنتا جا رہا ہے، جس میں 9 ستارے جو ہے انہوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو گرا دیا تھا، اور ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو چلتا کیا تھا، اور اس کا ایک بھیانک انجام بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اتنی بڑی تحریک تھی جس میں علماء کرام تھے، ان کے ساتھ جو ہے پوری قوم تھی، اس میں صحافی بھی تھے، اس میں وکلاء بھی تھے، اسٹوڈنٹس تنظیمیں تھیں، شہری تھے، سب تھے۔ اب ایسا ہی کچھ منظر نامہ بنتا جا رہا ہے، وکلاء سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ احمد میر کی گرفتاری کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ گرفتاری کا لفظ جو ان کو گرفتار کیا گیا، اسد طور صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی گرفتاری کے احتجاج کے لیے وہاں جمع تھے، مگر یہ انوکھا احتجاج تھا۔ احمد میر صاحب وہاں موجود تھے، بڑے صحافتی نام جو ہیں وہاں پر موجود تھے، کہ اسد طور جو ہے بڑے نامور صحافی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، سچ بولنے، سچ رپورٹنگ کے الزام ہیں، وہ گرفتار ہے جی۔ مگر ان صحافیوں نے یہ نہیں کہا کہ اسد طور کو رہا کرو۔ انوکھا احتجاج تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں گرفتار کرو، ہمیں لٹکا دو، ہمارے گلے دبا دو، ہماری صحافت کو اس کا جو ہے اس پہ قدغن لگا دو، اور اگر ہمیں سچ بولنے نہیں دیا جاتا تو پھر ہمیں جیلوں میں بند کر دو، ہم اس کے رہائی کا کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ ایک انوکھا احتجاج تھا جی۔ احمد میر صاحب نے کہا کہ ہمیں ہتھکڑیاں لگاؤ، ہم یہاں گرفتاری دینے آئے ہیں، اگر آپ نے یوں ہی نظام چلانا ہے تو پھر ہمیں بھی گرفتار کرو۔ یہ ایک بڑی ہلچل مچنے جا رہی ہے جی۔ ہفتے والے دن بڑی کال ہے عمران خان کی، قوم سے نکلنے کا کہا گیا ہے، اور اب یہ نظام کیسے چلتا ہے اور کیسے نہیں چلتا، یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کس حد سے دباتی ہے، اور جو حق لینے والے ہیں وہ اپنا لوہا کیسے منواتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔